الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ایک واقعہ، ایک قصہ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کا رکھا جائے گا، جو بڑا ہی نصیحت آموز قصہ ہے، نصیحت آموز واقعہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مامور تھے۔ ان کی والدہ سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر نبی کو انہیں عطا کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بیمار ہوا۔ یہ سلیم ان کی والدہ تھیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب ان کے والد ان کو چھوڑ کر کے ملک شام چلے گئے اور کفر کی حالت ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کی والدہ یعنی سلیم سے شادی کی۔ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بیمار ہوا، پھر وہ فوت ہو گیا۔ اور اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تھے۔ جب ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے تو انہوں نے کوئی چیز تیار کی، یعنی بچے کو غسل وغیرہ دیا اور گھر کے کنارے میں رکھ دیا۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو پوچھا کیف الغلام، یعنی بچہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ اس کے نفس نے سکون پا لیا۔ یعنی جب ابو طلحہ جا رہے تھے تو ان کی سانس اکھڑ رہی تھی، اس بچے کی سانس بڑی تیز چل رہی تھی، اکھڑ کر کے چل رہی تھی، تو اسی کو کہہ رہی ہیں کہ سکون پا لیا، اور مجھے امید ہے کہ اسے آرام حاصل ہوا۔ ابو طلحہ سمجھے کہ شاید یہ جو ان کی بات ہے سچ ہے، تو وہ بات تو سچ کہہ رہی تھی، یعنی ظاہری اعتبار سے وہ بچہ انتقال کر گیا ہے، اور جو دنیا میں تھا پریشانی تھی، اس کو بیماری تھی، وہ بیماری نہیں ہے، سکون پا گیا اب۔ تو تاریہ ہے اس کے اندر۔ ایک دوسری روایت میں مزید کچھ صراحت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا، یہ بخاری کی روایت تھی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا سلیم کے بطن سے پیدا ہونے والا بیٹا فوت ہو گیا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ابو طلحہ سے ان کے بیٹے کے بارے میں کوئی بات نہ کرے یہاں تک کہ میں پہلے ان سے بات کر لوں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو انہوں نے ان کے سامنے رات کا کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا پیا، پھر انہوں نے ان کے لیے اپنا بہترین بناؤ سنگار کیا، جیسا عورتیں شوہر کے لیے کیا کرتی ہیں۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے، صحبت کی۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ سیر ہو کر کھانا کھایا اور ازدواجی تعلقات بھی قائم کر لیے، تو کہنے لگیں یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم الہم ان یمنعوہم۔ اے ابو طلحہ، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی کسی گھرانے کو اپنی کوئی چیز عاریتاً دے، پھر وہ عاریتاً دی ہوئی چیز واپس طلب کریں، تو کیا انہیں اسے روکنے کا حق ہے؟ یعنی کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز عاریت میں دے اور پھر وہ مانگنے لگے، تو کیا ان کو حق ہے کہ روک دیں، کہ نہیں بھائی یہ جو چیز آپ کی تھی ہمارے گھر میں اتنے دنوں تک، ہم کو محبت ہو گئی، ہم نہیں دے سکتے، ایسا کر سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہ، نہیں۔ پھر کہنے لگی فاحتسب ابنک، اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کر کے ثواب حاصل کیجئے۔ فاحتسب ابنک، تو ابو طلحہ کہنے لگے ترکتنی حتی تلطخت ثم اخبرتنی بابنی، تم نے مجھے آلودہ کر کے چھوڑا ہے، پھر مجھے میرے بیٹے کی خبر دی۔ پھر وہ نکلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا، خبر دی پورے واقعے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے کہا بارک اللہ لکما
فی غابر لیلتکما، اللہ تعالیٰ تمہاری گزشتہ شب میں برکت عطا فرمائے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں عمل ٹھہرا تو انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا تمہارے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے تک کوئی اسے دودھ نہ پلائے، یعنی اس بچے کو کوئی دودھ نہ پلائے یہاں تک کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جائے۔ تو جب صبح ہوئی تو میں اسے اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا۔ کہتے ہیں میرا اور آپ کا آمنا سامنا اس وقت ہوا جب کہ آپ کے پاس جانوروں کو داغنے والا آلہ تھا۔ آپ نے دیکھتے ہی کہا شاید ام سلیم نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو داغنے والا آلہ رکھ دیا۔ مزید فرماتے ہیں وجئت به فوضعت في حجري ودعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعجوة من اجوة المدینہ، میں اس بچے کو لایا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اجوا کھجوروں میں سے کھجور منگوائی۔ اجوا ایک بہترین قسم کی کھجور ہوتی ہے جسے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ آپ اپنے منہ مبارک میں اسے چبایا یہاں تک کہ وہ آپ کے لعاب کے ساتھ مل کر گھل گئی، تو اسے بچے کے منہ میں ڈال دیا اور بچے نے اسے چاٹنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں کئی باتیں ہم لوگوں کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں صبر سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے عورت ہوتے ہوئے حضرت ام سلیم نے اپنے بچے کی وفات پر صبر کیا۔ آج کل کی عورتیں تو رونا دھونا شروع کر دیں گی۔ شوہر دن بھر کا تھکا ہوا باہر سے آ رہا ہے تو دور ہی سے اسے انداز ہو جائے گا کہ ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، سب رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے صبر سے کام لیا اور کہا کہ کوئی نہ بتائے، میں بتاؤں گی، اپنے شوہر کو خبر میں دوں گی اپنے حساب سے۔ اور انہوں نے اپنے کتنی اچھی مثال دی اور کس طریقے سے حضرت ابو طلحہ کو سمجھایا، کس طرح سے ان کو بتایا بات جھوٹی بھی نہ ہو اور دوسرے ناحیے سے اس میں وہ مطلب بھی نکل جاتا ہو، چنانچہ اسی طریقے سے ان کو بتائیں۔ پھر اس کے بعد ان کو قائل کس طرح سے کر رہی ہیں، ایک مثال، ایک بہترین مثال دے کر کے، کتنی اچھی مثال دے کر کے ان کو سمجھا رہی ہیں کہ کوئی قوم کسی قوم کو کوئی عاریت میں کوئی چیز دے پھر مانگے تو کیا اسے دینا چاہیے یا اسے روک لینا چاہیے؟ تو کہا نہیں دینا چاہیے۔ تو اس میں صبر کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے سکھایا، کتنی اچھی مثال پیش کی ہے۔ یعنی شوہر باہر سے آ رہا ہے، گھر میں تھکا مادہ آ رہا ہے، تو کس طریقے سے شوہر کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یعنی اس مصیبت میں بھی حضرت ام سلیم کا یہ طریقہ کتنا ہی نرالا اور بہترین تھا۔ آج ہماری مسلمان بہنوں اور ماؤں کو یہ طریقہ سیکھنا چاہیے اور بچوں کی وفات پر شور شرابہ واویلا اور رونا پیٹنا نہیں چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔